اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم عید تابعین میں تصوف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ تابی ان کو کہا جاتا ہے ہماری اسلامک ٹرم میں جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملاقات کی ہو۔ یعنی اسلامی شریعت میں جب تابی کی تعریف کی گئی تو وہ تعریف یوں کی گئی کہ جس کی ایمان کی حالت میں کم از کم ایک دفعہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور وہ ایمان کی حالت میں بندہ دنیا سے گیا ہو تو اس کو تابی کہا جاتا ہے۔ یہ پھر بات صحبت کی آئی کہ ہماری طریقت میں، تصوف میں، صوفیزم میں، باطنی نظام میں صحبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی کمپنی کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی کمپنی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہاں پہ تابعی کو بھی جو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے باقی امت پہ، وہ اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے والے ان عظیم الشان انسانوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور پایا اور ایمان کی حالت میں ان سے ملاقات ہو گئی تو وہ تابعین ہو گئے۔ اور یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جس انداز کے ساتھ ذکر ہوا اور پھر ان کے ساتھ ملنے والوں کا جو ذکر ہے وہ حدیث میں ہمیں بڑے واضح انداز کے ساتھ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی جس نے مجھے دیکھا ہو یا اسے دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو۔ یعنی کہ اس آدمی کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور اسی ایمان پہ اس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور یہ صرف صحبت کی وجہ سے ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اس تابعی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور آج ہم تابعین کی زندگی میں تصوف دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تابعیوں کی زندگی میں تصوف کا کیا مقام ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام نے 3 درجوں میں تقسیم کیا کہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے مواقع میسر آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اقوال سنے، افعال دیکھے، وہ تو صحابی ٹھہرے۔ لیکن تابعین وہ لوگ ٹھہرے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا زمانہ اسی انداز کے ساتھ پایا۔ اور پھر تابعین اس کے بعد ایک تیسری گڑی آئی کہ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ٹھہرا، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تابعین تک پہنچا۔ اور ہمارے جو علوم حدیث کے ماہرین گزرے ہیں ابتدائی اور فن اسماء اور رجال کے حوالے سے ایک بڑے نام ہیں، انہوں نے اس حیثیت اور سند کے حوالے سے ان جو کیٹیگری ہیں تاریخی لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے، کمپنی کے لحاظ سے مسلمانوں کو ایسا ممتاز اور منفرد مقام دیا ہے کہ دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اب جو ہم تابعیوں کی بات کرتے ہیں تو تصوف میں جو سب سے بڑے تابعی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ موجود تو تھے، لیکن جو مشہور تواتر کے ساتھ روایت یہ ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے یا کوئی اور عذر، باطنی عذر بھی بعض صوفیاء فرماتے ہیں، وہ اگلی کلاسوں میں کہیں جا کے ہم اس کا ضرور تذکرہ کریں گے، ابھی ابتدا میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، کہ وہ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکے۔ لیکن باطنی طور پر ہم آتے ہیں صوفیزم اور روحانیت کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا باطنی نظام اس حد تک جڑا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا۔ پھر خرقے کی بات آئی، پھر صوف کے لباس کی بات آئی۔ یہی تو تصوف ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا نظر آتا ہے کہ فرمایا کہ کرن کے علاقے کا ایک میرا غلام ہے، یہ جبہ اس کو تلاش کرنا اور اس کو عطا فرمانا اور اس کو پھر یہ کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ یعنی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو صاحب تصوف لوگ ہوتے ہیں، ان سے دعا کروانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں۔
اور پھر صحابہ اکرام کو بھیجا جا رہا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خرقہ خلافت ان کو عطا کرتے ہیں، حضرت اویس کرنی کو، اور حضرت اویس کرنی سے پھر باقاعدہ درخواست کرتے ہیں، حضور کا وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس سجدے میں جا کے حضور کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں بھی واقعہ، اور بہت سارے محدثین نے دیگر کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صوفیاء کا سارا جو باب ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس حدیث کے اندر، اور حضرت اویس کرنی کی شخصیت کے اندر، کہ یہ اتنے صاحبان تصوف جو ہوتے ہیں، صاحبان باطن جو ہوتے ہیں، باطنی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مزین لوگ ہوتے ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے اکابر صحابہ اجل خلفاء کو بھیجا اور امت کو یہ بتا دیا کہ صوفی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7 فقہائے مدینہ ہیں جن کو مطلب درجوں کے حوالے سے تابعی کہا گیا، اور عورتوں کے حوالے سے بھی مختلف تابعیہ گزری ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے صوفیزم کا پرچم تھامے رکھا، اور باطنی نظام اسلام کا جو نظام اخلاص ہے اس کو اخلاص کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور پھر ہمارا جو فقہ حنفی ہے، حنفی سکول آف تھاٹ ہے، حضرت نعمان بن ثابت جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی تابعی ہیں کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقاتیں کی ہیں، تو وہ بھی صوفیاء اکرام کی قبیل کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تصوف و احسان کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں یہ سب کے سب صحابہ اکرام اور تابعین کے زندگیوں میں بدرجہ اتم موجود تھے، اور ان میں حضرت اویس کرنی ان سب معاملات میں بلند درجے کے اوپر فائز تھے، اسی لیے آپ کو خیر التابعین کا لقب عطا ہوا، یعنی سب سے بہترین تابعی۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہی جو میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس کرنی کا فضائل بیان کیے گئے، تو خیر التابعین کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب آپ ذرا حضرت اویس کرنی کے معمولات دیکھیے کہ ان کو خیر التابعین کہا گیا، تو ان کی وجہ کیا تھی، ان کے معمولات کیا تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، حلقہ ذکر میں شرکت فرماتے۔ زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ گھر بار کھانے پینے بلکہ تمام دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے، یعنی کتنے عشق و مستی میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ گردآلود بال دیکھ کر لوگ بچے ان کا مذاق اڑاتے، پتھر مارتے، اور آپ عالم کیف و مستی اور بے خودی میں مست رہا کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ اللہ کا ذکر اس انداز کے ساتھ کرو کہ دیکھنے والے گویا تمہیں مجنون یا پاگل سمجھیں، تو حضرت اویس کرنی جو تھے اس حدیث کے عملی مصداق بنے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو ہمیں تابعین کی زندگی میں اس انداز کے ساتھ تصوف نظر آتا ہے۔ آج بھی یعنی 14-15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی جو تصوف کے حقیقی امین لوگ ہیں وہ اللہ کا ذکر اسی انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگ انہیں دیوانہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پاگل یا مجنون کا ٹائٹل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہوتے ہیں، گویا وہ صوفیاء کے امام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کے ساتھ باطنی طور پہ جڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کیف و مستی اور سرور کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر تابعین میں ایک بڑا نام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو معتبر تابعی ہیں، اور زیادہ تر محققین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد باقاعدہ سلسلہ طریقت کی بنیاد خانقاہی انداز کے ساتھ رکھنے کی جو بنیاد ہے وہ امام زین العابدین نے باقاعدہ ایک خانقاہ بنائی جہاں سے طریقت کا چشمہ جاری ہو گیا، کیونکہ واقعہ کربلا میں عملی طور پر امام زین العابدین شریک تھے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور تابعین نے
امت کے ساتھ یہ احسان کیا کہ وہ جو خلافت کی جنگ تھی اس سے ہٹ کر وقتی طور پر خلافت کے جہاد کو ایک طرف بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے معطل کر کے امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد خانقائی طرز پہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج کا کام کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد خانقائی روش نہ اپناتے تو شاید یہ جو اسلام اور کلمہ آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے اس انداز کے ساتھ نہ ملتا، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ اب بادشاہت کو اور یزیدیت کو اگر شکست دینی ہے تو وہ خانقائی نظام کے ذریعے شکست دینی ہے۔ آپ نے خانقائی طور پہ وہ شخصیات، وہ شاگرد اور وہ مریدین تیار کیے جنہوں نے اس یزیدی جبر والی حکومت کے باوجود امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دنیا کے چاروں براعظموں تک پہنچا دیا۔ یہ وہ صوفی کی جیت ہوتی ہے کہ صوفی میدان میں اگر آپ بظاہر طور پر بادشاہ کو کہے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن صوفی باطنی طور پر شخصیات تیار کر کے خلوتوں میں وہ شخصیات تیار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک اسلام زندہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو سچے صوفی ہیں، جو حقیقی صوفی ہیں، وہ دنیا کی ان رنگینیوں سے، حکومتوں سے، بادشاہتوں سے کافی حد تک دور ہو کر اخلاق حسنہ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس باطنی نظام کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ دنیا کے چاروں براعظموں میں جا کر لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تصوف تھا جو تابعین کی زندگی میں عملی طور پر ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو پریکٹس ہوتی ہے وہ قریبی ادوار میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی قرآن و حدیث پہ سب سے زیادہ اگر بہترین کسی نے پریکٹس کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی، اور اس کے بعد اگر کسی نے کی تو تابعین نے کی۔ اور ہم جب تابعین کی ایسی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی جو اصل اسپرٹ تھی وہ تصوف والا راستہ ہی تھا، وہ صوفیزم والا ہی راستہ تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے۔ اور امام زین العابدین کے آپ اقوال کی طرف آتے ہیں، ان کی معمولات کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، حضرت امام زین العابدین کا قول سنیے گا، یہ تصوف ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور ایک قوم اللہ کی عبادت شکر کے طور پر کرتی ہے، یہ آزاد بندوں کی علامت ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت شکر کے طور پر کرو اور اس بات پہ راضی ہو جائے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری عطاؤں پہ راضی ہوں، جس حال میں بھی تو رکھے راضی برضا۔ یہ جو ہے یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے، اور یہ صوفیاء کو اعلیٰ راستہ تھا، یعنی وہ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے عبادت کرتے تھے۔ یہ عام انسان اور صوفی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین زہد و عبادت کا اس انداز کے ساتھ پیکر تھے کہ ہر روز 1000 نوافل پڑھتے اور اپنی آخری عمر تک بھی اس معمول میں فرق نہیں پایا، یعنی کبھی بھی 1000 نوافل پڑھے بغیر آپ نہیں سوئے۔ یہ وہ لوگ تھے، اسی کی وجہ سے ان کا نام زین العابدین پڑ گیا کہ عبادت گزاروں کی زینت۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور تابعی جو بڑے تابعی گزرے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ عظیم و شان تابعی گزرے ہیں کہ تصوف کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا تو حضرت حسن بصری کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔ یہ ہر وقت زہد و تقویٰ کے عالم میں رہتے، چہرے پہ ہر وقت اللہ کی کبھی محبت کے جلوے ہوتے اور کبھی اس کے خوف کی کیفیات طاری رہتی، خشیت الہی سے کبھی کپاہٹ ان کے جسم پہ طاری رہتی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا دیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ تو اب بظاہر یہ کیفیات نظر آتی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے صرف 50 سال کے بعد یا صحابہ اکرام کو انہوں نے براہ راست دیکھا ہے۔ تو قرآن حدیث کتابی صورت میں بھی معتبر ہے، لیکن پریکٹیکلی صورت جو ان لوگوں سے ہمیں نظر آتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو باطنی اصولوں کے ساتھ کس طرح یہ لوگ عمل کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ذات رسول کا زمانہ بہت قریب طور پہ دیکھا ہوا تھا۔ صحابہ کے بعد انہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا تو یہ عبادت کا لطف جانتے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہی تصوف تھا اور یہی صوفیزم تھی کہ خوف، محبت اور بے ریا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ حضرت مالک بن دینار یہ بھی مشہور تابعی صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس قدر دنیا جمع ہوگی اس قدر تیرا دل آخرت کی فکر سے نکل جائے گا۔ یعنی صوفی، یاد رکھیے گا، صوفی
دنیا کو حاصل کرنے سے روکتا نہیں، لیکن دنیا کو دل کے اندر جگہ رکھنے، دل صرف محبوب کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، محبت کے لیے خالی کرتا ہے صوفی۔ جس طرح ہم نے پچھلی کلاسوں میں بخاری کی اس حدیث کا تذکرہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھا حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے، جو اخلاص والا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں دنیا کو جگہ نہیں دیتا، دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول بستے ہیں، باقی دنیا جو ہے یہ قدموں میں ہوتی ہے۔ صوفی کی یہ نشانی ہے کہ صوفی دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے، اور دنیا ہمیشہ صوفیاء کے قدموں میں رہی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کو دل میں بسایا وہ صوفی نہیں رہے، وہ زندیق ٹھہرے۔ صوفیاء آج بھی 15 صدیوں کے بعد بھی جو سچا صوفی ہے وہ دل کے اندر دنیا کو جگہ نہیں دیتا۔ وہ دنیا اگر کہیں سے حاصل بھی کرتا ہے تو وہ اسلام کے عروج کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور یہ بھی تابعی تھے۔ آپ فرماتے ہیں بدن کے لیے غذا دنیا سے حاصل کرو اور دل کے لیے غذا آخرت سے حاصل کرو۔ یہ پھر تصوف کی بڑی بات ہوئی جو ہم نے ابتدائی تعارف میں کہی تھی کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، جسم کا کھانا ہارڈ ویئر اور روح کا جو کھانا ہے یہ سافٹ ویئر ہے۔ بیک وقت مشین کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر چلتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جدید مسائل ہیں، موبائل سے دیکھ لیں کہ موبائل کی باڈی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کا سافٹ ویئر ختم ہو گیا تو وہ موبائل کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ انسان کا جتنا سافٹ ویئر ہے یہ تصوف ہے، یہ روح، یہ دل، اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے اور آخرت کی تیاری ہے اور موت کو یاد کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت سفیان ثوری بھی یہی تبلیغ کر رہے ہیں کہ بدن کے لیے آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن روح کے لیے آپ اللہ کے ذکر کی غذا حاصل کریں گے۔ یہ تابعین تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب ترین زمانہ پا کر دین اسلام کی سچی تشریح کر کے ہمیں دکھائی۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی گزرے۔ آپ کا ایک قول کہ آپ سے پوچھا گیا کہ تباہی کس چیز میں ہے؟ فرمایا مردہ دلی میں ہے۔ عرض کیا مردہ دلی کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی رغبت، یعنی پھر وہی بات کہ دل کے اندر دنیا کو بٹھا دینا۔ یہ سارے تابعی اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں، جتنے بھی اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، کہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں صرف اللہ کی یاد ہونی چاہیے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں، باقی جتنی بھی دنیا ہے یہ دل سے دور ہونی چاہیے۔ اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو پھر یہ انسان کے لیے خطرناک ہو گئی، پھر وہ تصوف کے راستے سے پٹ گیا۔ سچا صوفی وہی ہوتا ہے جو دنیا کو قدموں کے نیچے رکھتا ہے اور دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو رکھتا ہے۔ پھر تصوف کی ایک بڑی کتاب رسالہ قشیریہ جس کا ذکر کیا تھا امہات الکتب میں، آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے بھی، کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جان لو خدا تم پر رحم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے ان کے زمانہ میں کوئی نام بڑی فضیلت والا نہیں سوائے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صحابہ اکرام کے بعد کوئی زمانہ فضیلت والا تمہارے لیے نہیں۔ فرمایا اس کے بعد اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت پائی، ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی، اور یہ سب مراتب ایک طرف رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بیک وقت عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، لیکن انہوں نے صحبت کو اہم جانا اور اپنا جو ٹائٹل رکھا وہ صحبت کی وجہ سے ہی رکھا، یعنی صحابی بھی صحبت کی وجہ سے، تابعی بھی صحبت کی وجہ سے، اور تبع تابعین بھی صحبت کی وجہ سے ہی رکھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو دوسری صدی ہجری تک انہوں نے اسلام کی بنیادیں عملی طور پر اس انداز کے ساتھ مزین کر دی کہ اسلام رہتی دنیا تک زندہ و جاوید ہو گیا۔ یہ حقیقت میں قرآن و سنت کا وہ باطنی اسپرٹ تھا جو یہ لوگ دے کے گئے، اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ یہ پریکٹس انہوں نے لائیو دیکھی اور ان زمانوں سے حاصل کر کے ہمیں دے کے گئے۔ یعنی کتابی صورت تو ہے لیکن پریکٹیکل جو ہوتی ہے، لیجسلیشن جو ہوتی ہے، جو تشریعات ہوتی ہیں قرآن و سنت کی، وہ صحابہ اور تابعین نے ہمیں کر کے دکھائی۔ اس لیے
آج کے مسلمان کے لیے قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا جو ضروری ہے۔ وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو کس اسپرٹ کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ بظاہر بعض اوقات لفاظی کے اندر آ کر کچھ لوگ صحابہ اور تابعین سے ہٹ کر دین کی تشریحات تلاش کرتے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں باطنی اور صوفیانہ تشریحات اور تصریحات جو قرآن و حدیث کی ہیں وہ صحابہ اور تابعین نے کی ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر اس مشن کو امت میں کسی نے اٹھایا ہے تو وہ صوفیات تھے، جنہوں نے صحابہ اور تابعین کی زندگی سے وہ دین اسلام لے لیا، وہ اسپرٹ لے لیا اور اس کو سینوں کے اندر منتقل کر دیا۔ یہ حقیقت میں اسلام کو سینوں کے اندر لاتے رہے، سینوں سے پھر سفینوں میں منتقل کیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں تقریباً 54 سے زائد مسلم ممالک ہیں۔ حقیقت میں یہ سینوں کا کمال تھا جس کی وجہ سے دین سفینوں کے اندر منتقل ہو گیا۔ عہد صحابہ میں تصوف کی روح پائی جاتی تھی، اور عہد تابعین اور عہد تبع تابعین میں بھی اس کی روح پائی جاتی تھی، یعنی وہ سپیرٹ تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں تصوف کا صرف نام رہ گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور گزشتہ زمانے میں اس کی حقیقت تھی، اس کا کوئی مخصوص نام نہیں تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تصوف کے نام پر کمائی نہیں کی، مادی کمائی نہیں کی، بلکہ حقیقت تصوف سے آشنا تھے، باطنی احسان اور ان روحانی حلاوتوں سے مزین لوگ تھے۔ یہ داتا صاحب اس زمانے میں لکھتے ہیں، تو آج 21ویں صدی آ گئی، آج کے دور تک دیکھیں کہ کتنے لوگ پھر صوفیاء کی صفوں میں جعلی لوگ آ گئے۔ لیکن جس طرح پچھلی کلاسوں میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اس کی بڑی آسان پہچان ہے کہ جس کے پاس تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے تو سمجھ لو وہ سچا صوفی ہے، اور جس کے پاس یہ سودا نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ صوفیاء کے نام پر کچھ اور کاروبار کرنے والا انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن سچا صوفی جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور انسانیت سے محبت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہی تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ زاہد کو صوفی کہنا یہ بھی کچھ دوسری صدی میں رائج ہوا، لیکن جو اصل صوفی تھے انہوں نے زہد سے بھی بڑھ کے اخلاق کے اوپر کام کیا۔ یعنی کہ سچا صوفی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بیک وقت عبادت گزار بھی ہو، لیکن عبادت کی خشکی کی وجہ سے اس پہ زہد طاری نہ ہو جائے، وہ اللہ کی مخلوق سے دور نہ ہو جائے، بلکہ اس عبادت کے اندر کرنے کی وجہ سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے، وہ مخلوق کے قریب ہو جائے، اور مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یہی صوفی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ان کو صوفی کہا گیا کہ یہ دل صاف کر کے مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تابعین کے دور میں پائے گئے، اور تابعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دین کی اس کی عملی اسپرٹ کو ہم تک پہنچایا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ اکثر لوگوں نے کہا کہ تصوف اور صوفی کا اگر لفظ تلاش کرنا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فقہ پہ بڑا کام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے کلام کیا، تو وہاں پہ صحابہ اور تابعین سے وہ سلوک کی منازل بھی طے کی، اور اپنے اندر جو ہے وہ خشوع، خضوع، انابت اللہ اور کثرت عبادت، کثرت ریاضت، یہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی نے یہاں یحییٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے اور ان سے استفادہ کرتے، جب بھی ہم ان کی طرف دیکھتے تو ہم ان کے چہرے سے سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، یعنی یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے چہروں سے عیاں ہو جاتا تھا کہ یہ مخلوق کی محبت، مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ اللہ کی رضا سے کرنے والے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی ان کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہ اخلاص والے لوگ ہیں۔ اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں کوفے آیا اور کوفے والوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ورع و تقوی والا کون ہے، تو لوگوں نے کہا ابو حنیفہ۔ خود ابن مبارک کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ زہد و تقوی میں کسی کو نہیں دیکھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے تابعین میں جو بیک وقت فقہ کے علم کی بھی بلندیوں پہ فائز تھے، لیکن ساتھ ساتھ تصوف اور صوفیزم کے بڑی منزل کے بڑے رائی تھے۔
اور پھر آپ کی عملی زندگیاں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کس طرح استفادہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حفص بن عبد الرحمن کو امام صاحب نے کپڑے کا تھان کا ایک گٹھا بھیجا اور فرمایا کہ فلاں تھان میں عیب ہے، جب اس کو فروخت کرو تو اس کا عیب بیان کر دیا کرو۔ یہ ہوتا ہے سچا صوفی جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے کام کرتا ہے کہ خود امام صاحب تجارت کرتے تھے، لیکن کسی کو جب آگے اپنے کسٹمر کو بیچنے کے لیے کسی کو دیا تو فرمایا کہ کپڑے کو بیچو تو اس کا عیب بیان کر کے بیچو، کیونکہ صرف خوبیاں نہیں بلکہ خامیاں بھی بیان کر کے بیچو تاکہ مخلوق خدا کو نقصان نہ ہو۔ یہاں مجھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ یاد آ گیا جو تصوف کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے، کہ آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ اونٹ لینے گئے یا گھوڑا لینے گئے تو اس وقت اس کی قیمت جو ہے اس کے مالک نے 100 درہم بتائی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ 100 درہم کا گھوڑا نہیں ہے، اس کی قیمت بڑھائی ہے۔ اس نے 200 درہم کی تو آپ نے فرمایا یہ 200 درہم کا بھی نہیں، پھر 300، پھر 400، 500 درہم پہ جا کے بات ہوئی، آپ 500 درہم دیے اور وہ گھوڑا لے لیا۔ جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کے غلام نے پوچھا کہ جبیر آپ بھولے ہو گئے ہو، آپ کو کس نے کہا تھا کہ خود جو مالک ہے وہ 100 درہم کا یہ گھوڑا دے رہا تھا، آپ نے اس کی قیمت اتنی بڑھائی کہ 500 درہم تک لے گئے؟ تو فرمایا کہ وہ تو گھوڑے کی قدر نہیں جانتا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا گھوڑا کتنا قیمتی ہے، لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ جبیر ہر حال میں مسلمان کی خیر خواہی کرنا، وہ میرا مسلمان بھائی تھا، میں کیسے اس کی خیر خواہی نہ کرتا؟ اس کو تو دام معلوم نہیں تھے لیکن مجھے دام معلوم تھے۔ معزز طلباء اکرام، یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے کہ اگلے بندے کو اپنا حق معلوم نہ ہو لیکن آپ کو معلوم ہو تو آپ اس کا حق دینا شروع کر دو۔ یہی تصوف ہے، یہی صوفیزم ہے، اور یہی باطنی نظام کا حسن ہے کہ دوسرے کے حقوق اس کو بغیر وجہ بتائے اللہ کی رضا کے لیے دے دیے جائیں۔ بس یہ تصوف کی وہ بات تھی جس کو امام ابو حنیفہ کی بات سے یاد آیا کہ وہ جب کپڑے فروخت کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، کپڑے کا عیب بھی ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ اور تصوف کے حوالے سے پھر اگر دیکھا جائے کہ صحبت کو بڑا عمل دخل حاصل ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین تھے، ان کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت حاصل تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا خاص اگر کسی نے فقہی انداز میں قرب پایا تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ اور ان کو صوفیاء کا بھی امام بعض لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر تابعین کے دور میں کسی نے صوفی دیکھنا ہو جو علم سے بھی مزین ہو اور حلم سے بھی مزین ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ صاحب طریقت ہیں اور امام جعفر صادق کے خلیفہ اور صاحب مجاز خلیفہ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام اعظم نے سلوک و طریقت کے مراحل امام جعفر صادق سے 2 سال میں طے کیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ گویا آج کے علماء کے لیے پیغام ہے کہ آپ فقہ کی جزیات سیکھ لیں، آپ حدیث کے علوم سیکھ لیں، آپ تفسیر کے علوم سیکھ لیں، آپ جدید سائنس کے علوم سیکھ لیں، لیکن تصوف باطنی اخلاق کا راستہ، حسن اخلاق کا راستہ، اللہ کی محبت والا تعلق اور دل کی صفائی والا اگر آپ نے راستہ نہیں پایا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ 2 سال باقی علوم جتنے بھی حاصل کیے نہیں لیکن 2 سال جو طریقت کا علم حاصل کیا، گویا کہ امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ تابعین کے نزدیک تصوف کی اہمیت تھی کہ وہ تصوف کو کس انداز کے ساتھ جانتے تھے، گویا وہ اس کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا بلکہ یہ صحبتوں میں بیٹھنے سے آتا ہے کہ آپ کسی شیخ کامل کے ساتھ بیٹھیں، اس کی صحبت میں جائیں اور آپ کو معلوم ہو، کیونکہ یہ چکھنے والا ہے، یہ لذت دینے والا عمل ہے، یہ کتابوں والا نہیں ہے۔ باقی علم کتابوں سے آتے ہیں لیکن یہ سینوں اور نگاہوں سے آتا ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے ہے کہ امام صاحب کے والد جب اس دار فانی سے رحلت فرما کے تو اس وقت آپ بہت کم سن تھے، آپ کی والدہ ماہدہ نے امام جعفر صادق سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح امام صاحب کو جعفر صادق کی نگرانی میں پرورش پانے کا موقع نصیب ہوا اور آپ نے ان سے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے۔ یہ تاریخی ایک روایت ہے جو اس حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اور مولانا ابو الوفا افغانی
کہ ایک شاگرد نے ان سے روایت کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں امام جعفر الصادق کے مجاز خلیفہ اور پھر داؤد طائی امام کے خلیفہ مجاز تھے. یعنی یہ سلسلہ یوں چلا کہ حضرت داؤد طائی والا جو سلسلہ یہ امام ابو حنیفہ سے چلا. امام ابو حنیفہ ان کے مرشد تھے. یہ سلسلہ جو ہے یہ طریقت کا چلایا گیا. اور دوسری اور تیسری صدی کے تابعین میں پھر اور تبع تابعین میں حضرت امام حسن بصری، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جتنے بھی ایک لین چلی ہے، ایک چین چلی ہے جو صوفیاء کے امام ٹھہرے ہیں، اور اپنے اپنے دور کے اندر یہ اجل لوگ تھے جنہوں نے بظاہر حدیث کے بھی عالم تھے، فقہ کے بھی عالم تھے، تفسیر کے بھی، لیکن صوفیاء کا راستہ اپنایا اور باقاعدہ خانقاہیں بنائی. اور یہ اسلام کے مقتدا اور پیشوا لوگ ٹھہرے. یہ وہ شیوخ تھے جن سے آج تک دنیا جو ہے وہ اکتساب فیض حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آج کے لیکچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام کی جو عملی لیجسلیشن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے وہ زمانہ قریب میں پائی جاتی ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو اسلام تھا اس کی عملی تعبیر صحابہ اکرام کے زمانے میں نظر آئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ تبع تابعین کے زمانے میں نظر آئی. اور تابعی، پہلے تابعی جو خیر التابعین ہیں وہ حضرت اویس کرنی ہیں، وہ صوفیاء کے امام ہیں. گویا حضور کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد پھر صوفیاء ہیں. تصوف کا راستہ ہی ہے جو تابعین نے ہمیں دیا کہ اخلاق کو مزین کرو، یہ بنیاد ہے. جس طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ 2 سال میں طریقت کا علم اگر حاصل نہ کرتا حضرت امام جعفر صادق سے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو خلاصہ یہ ہے آج کی کلاس کا کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ ضرور سیکھے جائیں، لیکن اس کے ساتھ لازمی اور بنیادی طور پر حسن اخلاق کا علم، اپنے دل کی صفائی کا علم، اپنے روح کی تطہیر کا علم، اور اپنی نگاہ کی پاکی کا علم، یہ صوفیاء کا علم ہے. اور یہ کسی کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے. ہر زمانے میں اللہ کے ولی ضرور موجود ہوتے ہیں. اس کی بڑی آسان سی نشانی ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہو جائے تو وہ سچا صوفی ہے. اس کی صحبت میں ہم آ جائیں تو ہم صوفیاء کے اس عملی راستے سے استفادہ ضرور حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صوفیاء کے عملی راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا جائے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ.